آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ حامیم المومن کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، جس میں رب کائنات نے انتہائی محبت اور شفقت اور پیار کے ساتھ اپنے بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وقال ربکم ادعونی، کہ بندو تم سے کوئی اور نہیں، تمہارا رب کہتا ہے۔ یہ فرمان کسی اور کا نہیں، یہ حکم کسی اور کا نہیں، بلکہ یہ فرمان یہ حکم تمہارے رب کا ہے۔ اور وہ فرمان یہ ہے کہ ادعونی، جب بھی تمہیں ضرورت ہو، جب بھی تمہاری حاجت ہو، جب بھی تم پریشان ہو، فرمایا میں تمہارا رب، ادعونی، خاص مجھ ہی سے مانگا کریں، خاص مجھ ہی کو پکارا کریں، خاص مجھ ہی سے مدد مانگا کریں۔ اور پھر ایک خوشخبری سنائی کہ استجب لکم، جب بھی مجھے پکارو گے، جب بھی مجھ سے دعا کرو گے، جب بھی مانگو گے، فرمائے استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور پھر ان لوگوں کا انجام جو اللہ پاک کی عبادت سے، جو اللہ پاک کے ہاں مانگنے سے روگردانی کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تکبر کا اظہار کرتا ہے، تو ان کے متعلق فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری عبادت سے استکبار اور تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ ذلیل اور رسوا ہو کر وہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ سے نہ مانگنے والوں کا ٹھکانہ وہ جہنم ہے۔ اور یہاں اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو، اور خوشخبری سنائی ہے کہ جب مجھ سے مانگو گے تو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا رہوں گا۔ گزشتہ مجلس میں ہم نے یہ عرض کیا ہے کہ ہماری دعا قبول نہ ہونے میں رکاوٹ کیا ہے، ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی، اس کے اسباب، اس کے وجوہات کیا ہیں۔ آج کوشش کروں گا کہ وہ مقامات، وہ اوقات ذکر کر سکوں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، کہ وہ کون سی جگہ ہے، وہ کون سا مقام ہے، وہ کون سا وقت ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ سے مانگے تو اللہ پاک اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے بلکہ قبول فرما لیتے ہیں۔ تو ان مقامات میں سے جو پہلا وقت ہے کہ جب انسان سوئے، مناسب تو یہی ہے کہ اس طریقے کے مطابق سوئے جو طریقہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے، اور پھر رات کے جس پہر اس کی آنکھ کھلے، یہ بیدار ہو جائیں، اور بیدار ہونے کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر نے کچھ کلمات ارشاد فرمائے ہیں، وہ کلمات پڑھیں، اس کے بعد جو بھی مانگے اللہ پاک وہ دعا رد نہیں فرماتے بلکہ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، من تعار من اللیل، فرمایا کہ جو آدمی رات کے کسی حصے میں بیدار ہو جائے، آنکھ کھل جائے، خواب دیکھے ڈر جائے، یا اور کسی وجہ سے آنکھ اس کی کھل جائے، یہ بیدار ہو جائے، میرے اور آپ کے لیے آسان تعبیر یہ ہے کہ لائٹ چلی جائے اور ہم بیدار ہو جائیں۔ پھر اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، فقال، یہ بندہ یہ کلمات کہے، کلمات بڑے آسان ہیں، ہم سب کو یاد ہیں۔ کلمات یہ ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ سب کو یاد ہے یہ کلمہ کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد کہیں الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر،
वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, यहाँ तक पढ़ें। पहले ये कलमा पढ़ें कि ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, फिर अल्हम्दुलिल्लाह, फिर सुभान अल्लाह, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह और उसके बाद वल्लाहु अकबर, फिर ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। जैसे बेदार हो जाए, बेदार होते ही इसने ये कलिमात पढ़े। सुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, फिर ये बंदा अल्लाह पाक से अपने मुताल्लिक़ सबसे बड़ी दुआ मांगे। इंसान के हक़ में सबसे बड़ी दुआ कि अल्लाह पाक इसकी मग़फ़िरत फरमाएं, अल्लाह पाक इसकी बख्शिश कर दें, अल्लाह पाक इसके गुनाहों को झड़ दें, ख़त्म कर ले, माफ़ कर दें। ये इंसान के हक़ में सबसे बड़ी दुआ है और ये इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है और यही इंसान की सबसे बड़ी परेशानी है कि अगर रब ने मेरे गुनाहों को बख्श दिया फिर मेरी क्या परेशानी है, अगर रब ने मेरी मग़फ़िरत कर ली फिर मुझे इससे बढ़कर क्या चाहिए। तो यह सबसे बड़ी चाहत भी है, सबसे बड़ी तमन्ना भी है, सबसे बड़ी हाजत भी है, सबसे बड़ी ज़रूरत भी है और सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि ये गुनाहों को समंदर में तैरता हुआ रब के दरबार में न पहुँचे, रब के दरबार में इस हाल में पहुँचे कि इसका बदन भी साफ, इसका कफन भी साफ, इसका अमलनामा भी साफ। तो पहली दुआ अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, जिनको अरबी में नहीं आती है वो यूँ कह दे, ए अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, ए अल्लाह मुझे बख्श दें, ए अल्लाह मुझे माफ़ कर लें। औ दुआ, या उसके अलावा अपनी दुनिया के कोई हाजत और ज़रूरत मांगे। पैसा नहीं है पैसा मांग लें, घर नहीं है घर मांग लें, प्लाट नहीं है प्लाट मांग लें, औलाद नहीं है औलाद मांगें, औलाद नाफरमान है उनका ताबेदार होना मांगे। गरज जो भी इसकी दुनिया या आखिरत की ज़रूरत है वो दुआ मांग लें। तो अल्लाह के प्यारे पैगम्बर ने इरशाद फरमाया उस्तुजीब लह, फरमाए उसकी वो दुआ अल्लाह पाक कबूल फरमा लेते हैं। तो कबूलियत का सबसे पहला वक्त जब रात में आप नींद से बेदार हो जाएं और आपने जो भी दुआ मांग ली अल्लाह पाक आपकी दुआ को कबूल फरमाते हैं। दूसरे नंबर पर तहज्जुद का वक्त, यह तो आम बेदार होना था। आदमी तहज्जुद की नीयत करके तहज्जुद के लिए उठे और फिर तहज्जुद की 2-4 रकातें जितनी इसके मुक़द्दर में हो वो पढ़ ले। अल्लाह के प्यारे पैगम्बर ने 4 रकात से लेकर 12 रकात तक तहज्जुद की नमाज अदा फरमाई है। अम्मा जान सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं मेरे पैगम्बर ने 8 रकात पढ़े व औतरा बिवाहिद, फिर आपने 1 रकात और मिलाकर आपने वितर मुकम्मल फरमाई। कहीं आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के प्यारे पैगम्बर ने 10 रकातें पढ़ी हैं व औतरा बिवाहिदा, और कभी आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के प्यारे पैगम्बर ने 12 रकातें पढ़ी हैं व औतरा बिवाहिदा। मेरे और आपके इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर 8 रकात के बाद एक वितर का है तो 6 रकातें मेरे पैगम्बर की तहज्जुद की नमाज और 3 रकातें वितर की हैं। अगर 10 रकात हैं और 1 वितर हैं तो फरमाया मेरे पैगम्बर के 8 रकात तहज्जुद के हैं और 3 रकातें वो वितर की हैं। और अगर 12 के बाद 1 रकात हैं तो फरमाया 10 रकात तहज्जुद की नमाज हैं और 3 रकातें वितर की हैं, जबकि बाकी आइम्मा के यहाँ 1 रकात भी वितर की हो जाती है। तो तहज्जुद के लिए उठें, तहज्जुद की नमाज अदा कर लें। और फिर इरशाद फरमाया हाफिजुल हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं सुबह के वक्त, सहरी के वक्त, रात के आखिरी पहर, रात के आखिरी हिस्से में इस आसमान पे उतरता हूँ जो आसमान हमें नज़र आता है। अब अल्लाह पाक कैसे उतरता है हमें क्या मालूम, जैसे उसके ज़ात के साथ मुनासिब है। जो चीज़ें मेरे और आपके मुताल्लिक़ नहीं हैं उसमें उलझना उसकी भी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह कैसे उतरते हैं जैसे उसकी ज़ात के साथ मुनासिब है। अपनी रहमत के साथ उतरते हैं, अपनी शफ़क़त के साथ, अपनी कुदरत के साथ, अपने इल्म के साथ, जैसे भी उतरे। लेकिन अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं इस आसमान पर जो मेरे बंदों को नज़र आती हैं
اس آسمان پر آ کر پھر اللہ پاک آواز دیتے ہیں من یدعونی، فرمایا جو ہے مجھے پکارے، مجھ سے مانگنے والا کوئی ہے، دعا کرنے والا کوئی ہے کوئی ضرورت مند، ہے کوئی مستحق، ہے کوئی بھوک کا پریشان، ہے کوئی قرض کا پریشان، غرض جو بھی پریشانی ہے، تو فرمایا کوئی بندہ ایسا ہے جو اس وقت مجھ سے مانگے۔ بندے نے دل میں سوچا ہوگا میں رات کے پچھلے پہر اٹھا بھی، میں نے نماز بھی پڑھ لی، پھر میں نے دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھائے، تو کیا میری دعا رب قبول کرے گا؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے ہاں بندے، فاستجیب لہ، فرمائے جو میرے دربار میں اس وقت آتا ہے جب ساری دنیا غفلت کی نیند سو رہی ہو، فرمایا میں خلاق عالم اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، میں اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں یہودیوں کے بہت بڑے علماء میں ان کا شمار ہے، مسلمان ہو گئے، عرض کرنے لگے آقا میری قوم یہ بہت بہتان باندھنے والی ہے، ابھی میں چپ جاتا ہوں، میری قوم آئے تو آپ ان سے میرے بارے میں پوچھیں۔ یہ پردے میں چلے گئے، یہودی آئے تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے پوچھا کیف فیکم عبداللہ ابن سلام، فرمایا یہ عبداللہ ابن سلام تم میں سے کس حیثیت کا آدمی ہے، کس کردار کا آدمی ہے؟ وہ کہنے لگا جی کیا کہیں آپ کو، خیرنا وابن خیرنا، خیرنا وابن خیرنا، بہت بہترین آدمی ہیں، ہمارا قبلہ ہے جی، بڑے ہیں ہمارے، عالم ہیں ہمارے۔ اور عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے ان 12 احبار، وہ جو بڑے بڑے علماء ہیں ان میں سے ایک ہیں، اور تورات کا حافظ ہے حضرت عبداللہ ابن سلام۔ انہوں نے کہا اگر وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں، انہوں نے کہا نہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے، اتنا بڑا عالم کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن سلام پردے سے باہر آئے اور شہادت کی انگلی بلند کرتے ہوئے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ۔ تو یہ اسی وقت کہنے لگے شرنا وابن شرنا، شرنا وابن شر، بہت بیکار آدمی ہے، بہت ذلیل آدمی ہے، بہت شری آدمی ہے، اور یہ نہیں اس کا خاندان بھی ایسا ہے، مجلس بھی نہیں بدلی ہے، دن بھی نہیں بدلا، ایک ہی وقت میں اب تک بہترین انسان تھا اب تک بدترین انسان ہو گیا۔ وہ حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں جب میں پیارے پیغمبر کے دربار میں آیا، میں نے اسلام قبول کیا، پہلی حدیث جو میں نے زبان نبوت اور رسالت سے سنی ان میں سے ایک جملہ یہ بھی تھا صلو باللیل والناس نیام، فرمائے رات کے آخری حصے میں جب سارے لوگ سو رہے ہوں عبداللہ ابن سلام آپ نماز پڑھا کریں۔ عرض کیا رب میرے حبیب رب کے دربار سے ملا کہ کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تدخل الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کیے جاؤ گے۔ اور عجیب علمی نکتہ ہے کہ اس حدیث کے جتنے بھی کلمات ہیں ہر کلمے کا آخری حرف میم آ رہا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن سلام کے نام میں بھی آخری حرف میم آ رہا ہے۔ تو فرمایا تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے جب تہجد کی نماز ادا کرو گے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ تم تہجد کی نماز ادا کرو، تم سے پہلے صلحاء جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کا طریقہ یہی رہا ہے کہ وہ تہجد کی نماز ادا کیا کرتے تھے، اور فرمایا تم تہجد کی نماز ادا کر لیا کرو، فرمایا یہ مکفر للسیئات ہے، مکفر للذنوب ہے، اس سے سیئات اور گناہ وہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تہجد کی نماز گناہوں کو صرف معاف نہیں کرواتا ہے، مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ تہجد کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے وہ بھی اللہ پاک ضرور قبول فرماتے ہیں، وہ رد نہیں ہوتی۔ تیسرے نمبر پر آذان اور اقامت کے دوران، جب آذان ہو جائے اس سے لے کر اقامت تک، فرمائے اس درمیانی وقت میں جو دعائیں مانگی جائے
وہ دعائیں بھی اللہ پاک رد نہیں فرماتے، وہ دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں۔ خواہ وہ آذان ہے جس کے اور اقامت میں 20-25 منٹ، آدھا گھنٹے کا فاصلہ ہے، یا وہ آذان ہے کہ جس کے آذان اور اقامت میں 1-2-3 منٹ کا فاصلہ ہے، کوئی بھی آذان کوئی بھی اقامت، فرمائے اس دوران جو بھی دعا قبول مانگی جائے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا سنتان لا تردن، فرمایا دو دعائیں ایسی ہیں جو کبھی بھی رد نہیں ہوتی، دو دعائیں ایسی ہیں جو کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ فرمایا ایک، یا اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا حضرت سہل بن سعد کو شک ہیں، او قال قلما، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا دو دعائیں بالکل رد نہیں ہوتی، یا فرمایا کہ بہت کم رد ہو جاتی ہے، اور وہ بھی دعا کرنے والے میں کوئی کمی ہوتی ہے، ورنہ دعا قبول کرنے والا تو وہی ہے، لیکن دعا میں، دعا مانگنے میں، دعا مانگنے والے میں کوئی قصور ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی دعا رد ہو جاتی، ورنہ یہ دو دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ کون سی دعا؟ عند النداء، جب آذان ہو جائے آذان کا جواب دے دیں، اور آذان کے جواب کے بعد فرمائے جو بھی دعا مانگے گا اللہ قبول فرمائے گا، اور آذان کا جواب بھی دیا جانا چاہیے۔ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے جواب میں تو یہی کہا جائے جو مؤذن کہتا ہے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جائے، اور باقی جو مؤذن کہیں وہی آپ کہیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ کیا ہوگا؟ آپ مریں گے تو کلمے کے ساتھ، بغیر ایمان کی موت نہیں آئے گی۔ آذان کا جواب دیں گے تو ایمان کے بغیر موت نہیں آئے گی، موت آئے گی تو ایمان کی حالت میں آئے گی۔ اور ایک دوسری بات، جو لوگ آذان کے وقت باتیں کرتے ہیں، دنیا کے کاموں میں مصروف اور مشغول ہوتے ہیں، تو ان کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ ہم نے تو معمولی سمجھا ہے نا، یہاں آذان کے وقت صرف باتیں نہیں، باجے بجائے جاتے ہیں، ڈھول پیٹے جاتے ہیں، دنیا کے کتنے کیا کچھ کیا جاتا ہے، اور یہاں فرمایا صرف دنیاوی باتیں ہوں تو اللہ پاک اس آدمی کو موت کے وقت، نزع کے وقت، زنکدن کے وقت کلمے سے محروم کر لیتا ہے۔ تو جب آذان کا جواب دیا جائے اور اس کے بعد جو بھی دعا مانگے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا یہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اور اس وقت سے لے کر اقامت تک۔ دوسرے نمبر پر یہی صحابی حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں قتال، میدان جہاد میں جب کوئی مجاہد دین اسلام کے احیاء اور اس کی سربلندی کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے پر لگا ہوا ہوتا ہے، جہاد کی صف میں کھڑا ہے، فرمائے اللہ پاک اس مجاہد کی دعا کو بھی رد نہیں کرتا۔ یہی صحابی فرماتے ہیں دو دعائیں رد نہیں ہوتی، ان میں سے ایک عند النداء، آذان کے بعد، اور دوسرے نمبر پر ارشاد فرمائے وعند البأس، لڑائی کے دوران جب کافر اور مسلمانوں کے لشکر آمنے سامنے ہوں، ایک دوسرے پر حملہ آور ہوں، فرمائے اس دوران جو مسلمان مجاہد اللہ سے جو مانگے گا اللہ پاک عطا فرمائیں گے، اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اب مسلمانوں کا تلوار لے کر، اسلحہ لے کر اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے میدان میں نکلنا، یہ تو دہشت گردی ہے، اس کو تو دنیا دہشت گردی کہتی ہے۔ رب کعبہ کی قسم، کل مجھے فلسطین کے اس عظیم رہنما پر صدمہ بھی ہوا، لیکن رشک بھی آیا، رشک بھی آیا کہ اس نے فلسطین کے اتنے بڑے قضیے کو اس میدان اور اس ڈگر پر لا کر کھڑا کیا، اور خود اپنے خاندان سب کچھ کو خون میں نہا کر حشر کے میدان میں میرے آقا کے دامن میں پہنچ گیا۔ کیا زندگی پائی اور کیا موت پائی۔
اس سے بڑھ کر عزت کی زندگی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر عزت کی موت کیا ہو سکتی ہے؟ اور ایک مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ ہم ہر سال کربلا کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جنہوں نے بلایا تھا انہوں نے شہید کروایا، لوگوں کو سمجھ نہیں آئی۔ بھائی وہ تو کوفہ والے اتنے محبت کرنے والے تھے، اتنے بوریاں بھر بھر کر انہوں نے خطوط لکھے تھے، کیا وہ بھی غدار ہو سکتے تھے؟ کیا انہوں نے بلا کر حضرت حسن حسین ان کے خاندان کو شہید کروایا؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ محرم کے مہینے میں دوسری کربلا ہے، اور یہ محرم کے مہینے میں کوفہ کی دوسری تاریخ دہرائی گئی ہے۔ جنہوں نے بلایا انہوں نے شہید کروایا، اس لیے کہ یہ کوئی عام مہمان نہیں تھے۔ آپ نے جہاں رکھا آپ نے خود اس کی مخبری کی ہے، ورنہ کیا پتا تھا۔ اور اگر میں اپنے آقا امریکہ کے اخبار پر اعتبار کر لوں تو انہوں نے تو کہا ہے کہ یہ بم اس کے بیڈ، اس کے چرپائی کے نیچے وہ فٹ کر دیا گیا تھا، تو یہ پھر باہر سے کون آیا جس نے یہ کیا؟ تو آپ یہ شکر ہے کہ کم سے کم واقع کربلا کو اس تناظر میں دیکھیں گے تو سمجھ آ جائے گا۔ اور یہ ان کی اب کی نہیں، ان کی 14 صدیوں کے تاریخ ہیں کہ اسلام کے کندھے پر، اسلام کے پیٹھ پر جو حملہ آور ہوا، جس نے چھرا گھونپا، وہ عبداللہ ابن سبا کی نسل رہی ہے۔ ہمیشہ انہوں نے اسلام کا لباس، اسلام کا لبادہ اڑ کر اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، اہل اسلام کو نقصان پہنچایا ہے۔ میرے پیغمبر کو زہر دیا گیا، پس پردہ یہی تھے۔ حضرت ابو بکر کو زہر دیا گیا، پس پردہ یہی تھے۔ حضرت حسن کو زہر دیا گیا، پس پردہ یہی تھے۔ حضرت عمر کو شہید کیا گیا، پیٹھ پر یہ تھے۔ حضرت عثمان کو شہید کیا گیا، پیٹھ پر یہ تھے۔ حضرت علی کو شہید کیا گیا، پیٹھ پر یہ تھے۔ غرض میرے اسلام کے جو ہیرو مجھے جب بھی گرتے ہوئے نظر آئے، میں نے اس کے پیٹھ پر حملہ آور عبداللہ ابن سبا کی نسل کو دیکھا ہے۔ حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، وہ 2 مقامات جس میں دعا رد نہیں ہوتی، ایک آذان کے بعد اور ایک فرمایا وعند الباس، جب آدمی میدان جہاد میں ہو تو اس مجاہد کی دعا بھی اللہ پاک رد نہیں فرماتے۔ 5ویں نمبر پر ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد، اور یہ حضرت سہل بن سعد کی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی مجھے یاد آئی کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ارشاد فرمایا لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، فرمایا دعا وہ رد نہیں ہوتی، کب؟ آذان اور اقامت کے درمیان، آذان سے لے کر اقامت تک۔ فرمایا اس دوران جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اللہ پاک وہ دعا رد نہیں فرماتے، وہ ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ تو فرض نماز کے بعد یہ دعا بھی اللہ پاک ضرور قبول فرماتے ہیں، فرض نماز کے بعد۔ صحابی ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں عرض کیا گیا اج یہ دعائے اسمع، اللہ کے حبیب سب سے زیادہ کون سی دعا کس وقت سنی جاتی ہے؟ اللہ کس دعا کو سب سے زیادہ سنتے ہیں؟ کس کی دعا کس وقت میں اللہ سب سے زیادہ سنتے ہیں؟ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ سنی جانی والی دعا، فرمائے جوف اللیل الآخر، رات کے پچھلے پہر کی دعا، یہ رب براہ راست جو بہت جلد سنتے ہیں، اس کے درمیان کوئی حائل، کوئی پردہ، کوئی رکاوٹ نہیں۔ اور دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا وَدُبُرَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَاتِ، فرمایا فرض نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ہمارے پاس مانگنے کا وقت ہو تو تب، یہاں اذان امام نے سلام پہرا اور دوسرے سلام کے بعد ہم مسجد سے باہر ہوتے ہیں، ہمارے پاس وقت بھی تو نہیں ہوتا ہے نا، ہم مصروف بھی تو بہت ہیں، ہم کہتے ہیں کون مانگے گا اللہ سے، رب ہے وہ اسے ویسے ہی دے گا۔ ٹھیک ہے، ہاتھ اٹھا کر مانگنا ثابت ہے ثابت نہیں ہے ایک الگ بات ہے، اس پر گفتگو نہیں،
لیکن میرے پیغمبر نے تو یہ ارشاد فرمایا ہے نا کہ فرض نماز کے بعد مانگی جانے والی دعا خواہ وہ حیت اجتماعی کے ساتھ ہو یا آدمی انفرادی، ہر آدمی اپنے اپنے لیے مانگے، اور مناسب یہی ہے کہ ہر انسان اپنے لیے مانگے، اس لیے کہ میری ضروریات الگ ہیں، ان کے ضروریات الگ ہیں، ان کے ضروریات الگ ہیں، ان کے ضروریات الگ، سب کے ضروریات الگ الگ ہیں۔ امام جو مانگتا ہے وہ تو یہ ہے کہ میری اور ان کے مسلمانوں کی مغفرت فرما، شان و شوکت اور غلبہ عطا فرما، حاجتیں پوری فرما، یہ ایسی دعا ہوتی ہیں جو سب کے لیے ہوتی ہیں۔ لیکن انفرادی طور پر میں اس وقت کسی مجبوری میں، کسی پریشانی میں مبتلا ہوں، میں وہی مانگوں گا۔ آپ میں سے ہر آدمی اپنی الگ الگ مجبوری رکھتا ہے، وہ اپنی مجبوری کے لیے مانگے گا۔ تو فرمایا فرض فرائض کے بعد دعا مانگی جائے انفرادی طور پر، اور تضرع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ رو رو کر مانگی جائیں۔ فرمایا اللہ پاک یہ دعا رد نہیں فرماتے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ سجدے کی حالت میں جو دعا مانگی جائیں اللہ پاک اس کو بھی رد نہیں فرماتے، وہ بھی قبول ہوتی ہیں۔ صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، فرمایا سب سے زیادہ بندہ جو رب کے قریب ہوتا ہے، بلکہ قریب ترین ہوتا ہے، کب؟ وہو ساجد، اس حال میں کہ وہ سجدہ کر رہا ہو، اس کی زمین پر ٹکی ہوئی ہے، وہ اللہ سے مانگتا ہے۔ فرمایا اس وقت اللہ پاک اس کی دعا رد نہیں فرماتے ہیں، اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ، تم اپنی دعاؤں کو اور زیادہ لمبی کرو، اور زیادہ لمبی کرو، اور زیادہ لمبی کرو۔ جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں یہ بھی دعا ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور بھی دعائیں نفل نماز میں آپ سجدے میں مانگ سکتے ہیں، جتنے مانگے۔ تو فرمایا کہ یہ سب سے قریب ترین حالت ہوتی ہے، تو اس حال میں اللہ پاک سے دعا مانگے۔ اگلی قبولیت کا وقت فرمایا جب انسان کسی آزمائش میں ہو، کسی پریشانی میں ہو، کسی تکلیف میں ہو، اس وقت اس کی دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے۔ ہم جب آزمائش، تکلیف، پریشانی میں ہوتے ہیں لوگوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، اللہ پاک اور اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہیں اور نہیں، اللہ پاک فرماتے ادعونی، مجھ سے مانگو۔ بندے کہاں جا رہے ہو؟ جس در پر جاؤ گے ٹوکرے کھاؤ گے، دتکارے جاؤ گے، میرے دربار پر آؤ، میں خوش آمدید کہتا ہوں، میں مرحبا کہتا ہوں، میں خوش ہوتا ہوں، میرے دربار پر آئیے، مجھ سے مانگیے۔ تو صحابی فرماتے ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ پریشانی کے حالت میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی، اور پریشانی جو ایک مثال ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کی۔ اس پریشانی کے وقت میں ذنون صاحب حوت حضرت یونس علیہ السلام نے دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، الہا آپ ہی معبود ہیں، آپ ہی ہر کمی سے پاک ہیں، میں نے اپنے اوپر نقص کیا ہے، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، مجھے آپ کے حکم کے بغیر قوم کے ہاتھ سے نہیں نکلنا چاہیے تھا، میں نکل آیا، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، لیکن داتا تو آپ ہیں، مشکل کشا آپ ہیں، آپ ہی معبود، آپ کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ پاک نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کوئی بھی پریشانی کی حالت میں صاحب نون، صاحب حوت حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ دعا مانگے گا تو فرمایا اللہ پاک اس کی دعا کو قبول کرے گا، اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ بہت سارے مقامات ہیں، میں آخری جو مقام ہے وہ عرض کر دوں کہ جب آدمی کسی مریض کی بیمار پرسی کے لیے جائے، یا کوئی آدمی کسی میت، کسی مردے کے نماز جنازے میں شرکت کے لیے جائیں، یا اس پر فاتحہ پڑھنے کے لیے جائیں، تو صحابیہ ہیں حضرت ام سلمہ، میری اور آپ کی کل کائنات کی ماں ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ فرماتی ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اذا حضرتم المریض او المیت، فرمایا جب تم کسی بیمار کے پاس اس کی بیمار پرسی کے لیے پہنچو، یا کسی میت پر نماز جنازہ کے لیے، یا اس پر فاتحہ پڑھنے کے لیے، اس کے دعائے مغفرت کرنے کے لیے پہنچو، فقولوا خیرا،
فرمایا وہاں اچھی باتیں، خیر کی باتیں، وہ بھلائی کی باتیں کیا کرو. فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ. فرمایا اس لیے کہ جو تم کہتے ہو فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے. آپ کسی مریض کے پاس جا کر کہتے ہیں اللہ تمہیں صحت دے دیں، فرشتہ کہتے ہیں آمین. جب تم کسی مریض کے پاس جا کر کہتے ہو اللہ لمبی زندگی دے دیں، فرشتہ کہتا ہے آمین. جب تم کسی مریض کے پاس جا کر کہتے ہو اللہ پاک اس دوا سے تمہیں شفا دے دیں، تو فرشتہ کہتا ہے آمین. تو خیر کی چیزیں مانگو. اور فرمائے اسی طرح جب تم میت پر دعا فاتحہ، اللہ اس میت کی مغفرت کر لے، اس کے درجات بلند کر لیں، اس کے قبر کے منازل آسان کر دیں، اس کے سیئات اور گناہوں کو معاف کر لیں، درجات بلند کر لیں. فرمائے جتنی دعائیں مانگو گے فرشتے تمہاری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. پھر کبھی موقع ملا تو اس پر بھی عرض کروں گا. ہم جب میت پر جاتے ہیں ہماری دعا کیا ہوتے ہیں؟ ویلا سوچت گئی بھائی اللہ سپور تک گئی دعا بہو کو. بھائی یہ کون سی دعا ہے میت کے لیے؟ یہ تو جان چھڑانے والی بات ہے. اور پھر جا کر جو اس کا ورثہ ان سے کہتے ہیں زدیو پہ جندر ابھی نا فلان کی زویم فلان کی نوسیم، میں فلانے کا بیٹا ہوں، فلانے کا میں اس کا پوتا ہوں. یہ حاضری لگوانی ہوتی ہے کہ میں نے آپ پر اتنا بڑا احسان کیا کہ آپ کے میت کے بخشوانے کے لیے میں یہاں آ گیا، یہ میرا احسان اپنے اوپر مانگو. اور وہ بھی ظالم گنتا ہے، فلانا آیا فلانا نہیں آیا، فلانے گھر سے 2 بندے آئے فلانے گھر سے 1 بندے آئے، یہ سب گن رہا ہوتا ہے. کیا کروں؟ ہمارا معاشرہ نہ غمی میں نہ خوشی میں نہ عام حالت میں اس ڈگر پر نہیں رہا جس ڈگر پر 1450 سال پہلے میرے پیغمبر نے چھوڑا تھا. ہماری کون سی انفرادی و اجتماعی زندگی ہے جو پیارے پیغمبر کی سنت اور پیارے پیغمبر کی زندگی کے موافق ہے؟ یہاں اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ جب تم میت پر دعا کرتے ہو تو فرمایا کہ وہ میت کے وہ دعا قولوا خیرا، بلائی کے الفاظ کہا کرو. کیوں؟ فرمایا تمہاری دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہیں. تو یہ جو ہماری دعائیں ہیں اس پر کون سا فرشتہ آمین کہے گا؟ بلکہ فرشتہ ہنس رہا ہوگا کہ میں تمہارے کس چیز پر کس دعا پر آمین کہہ دوں؟ دعا تو تو نے مانگی نہیں ہے. مریض کے پاس جاتے ہیں اپنا ٹکڑا شروع کر لیتے ہیں، مجھے فلاں وقت یہ بخار ہو گیا تھا، مجھے یہ بیماری ہو گئی تھی، میں نے یہ کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا. وہ آدھا گھنٹہ اپنی تقریر جھاڑ کے ہم کہتے ہیں جی چلے جاتے ہیں. یہ کون سی بیمار پرسی ہو گئی؟ یہ کون سے بیمار پرسی کے آداب ہو گئے؟ یہ کون سی بیمار پرسی کا طریقہ ہو گیا؟ الغرض یہاں اللہ اور اللہ کے رسول نے وہ مقامات بتلائے جہاں دعا کرنے والا دعا مانگے تو اللہ پاک اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے. بہت سارے مقامات ہیں، تقریباً جو میں نے جمع کیے ہیں وہ کوئی 30-31 مقامات ہیں، لیکن چونکہ اتنا ہی عرض کر دیا تاکہ یہ جو وقت ہے جو ہمارے سامنے آئے اس وقت بھی تو ہم دعا مانگ لیں تو یہ بھی ہمارے لیے بہت ہیں. اللہ پاک ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائیں، جو سنا اور سنایا وہ بھی قبول فرمائیں، اور جو مقامات دعا کرنے کے ہیں وہاں اللہ پاک ہمیں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.